إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد و ثنا اور انگنت لا تعداد درود و سلام کے بعد سورہ عمران کی 133 نمبر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کچھ ایسے اعمال جو کرنے والوں کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح اعتقادی طور پر تسلیم کرتے ہیں. ہم دنیا میں بحیثیت مسافر بھیجے گئے اور ہر مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی مشہور حدیث ہے 6416 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کندھا پکڑ کے نصیحت کی: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہیے جیسے آپ مسافر ہیں. ہم اور آپ دنیا میں مسافر بنا کے پیدا کیے گئے. ہر مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے، ہماری بھی ایک منزل ہے اور وہ منزل ہے جنت. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال حدیث میں کہا، جامع ترمذی کی مشہور حدیث ہے 2450 جس کا نمبر ہے: من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا وان سلعة اللہ غالیہ الا وان جنت اللہ غالیہ. جو مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کا خواہاں ہوتا ہے، جسے منزل سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے،
ہم اور آپ دنیا میں آخرت کے مسافر ہیں، ہماری منزل جنت ہے۔ ہم میں کا کوئی بھی ایسا ہے جس کی دیرینہ خواہش جنت نہ ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ ہر ذی اسلام یا ہر مسلم مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ جنتی بن جائے، اگرچہ وہ نام و نہاد مسلم بھی ہے، تب بھی اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اسے اللہ اپنی جنت میں داخلہ عنایت کر دے۔ تو ہم جنت کے مسافر ہیں، جنت ہماری منزل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکیمانہ مثال، اسے سماعت کیجئے کہ مسافر جسے اپنی منزل سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ منزل کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی محنت اور کتنی مشقت کرتا ہے۔ من خاف ادلج، جس کو یہ ڈر ہو کہ اس کی منزل اس سے فوت ہو جائے۔ ہمیں ہماری منزل سے دور کرنے کے لیے اور ایسے ہی جنت سے ورغلانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، صراط مستقیم سے منتشر کرنے کے لیے کتنے شیاطین ہیں، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اگرچہ ہم سوئے بھی، کھائے بھی اور دوسری چیزوں میں اپنا وقت گزارے بھی، وہ جو جنت سے ہٹانے کے لیے جن کا مشن ہی ہے صراط مستقیم سے لوگوں کو ورغلانا، کسی بھی آن، کسی بھی لمحہ نہ وہ سستی کے مرتکب ہوتے ہیں، نہ وہ اپنے مشن سے پیچھے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے مشن کو اپنا عزم بنانا چاہیے، یا ایسے ہی اپنا منصوبہ بنانا چاہیے۔ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری منزل سے پیچھے کرنے کے لیے بطور دشمن جو اللہ نے شیطانی فوج بنائی ہے، وہ کسی بھی آن، کسی بھی لمحہ نہ سستی کے شکار ہوتے ہیں، نہ اپنے مشن سے غافل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من خاف ادلج، جس مسافر کو اپنی منزل سے پچھڑنے کا ڈر لاحق ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کو بھی کلام مجید میں بار بار اللہ نے یہ درس دیا، یہ سبق دیا۔ مشہور آیت ہے سورہ اعراف کی 27 نمبر کی، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ بنی آدم، تمہیں بھی شیطان ویسے ہی فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے والدین کو ڈال دیا تھا، اور فتنے میں ڈال کر کے محروم کہاں سے کیا؟ کس سے کیا؟ جنت سے محروم کر دیا تھا۔ تو وہی شیطانی لشکر، وہی شیطانی فوج ہم اور آپ کو بھی ہماری منزل سے دور کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ تو منزل کے فوت ہونے کا ہم اور آپ کو ہر آن، ہر لمحہ اندیشہ، خدشہ، خوف لاحق ہونا چاہیے۔ اور جس مسافر کو اس کی منزل سے دور رہنے کا خدشہ لاحق ہو، دن تو دن ہے، رات میں بھی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو مسافر جس کے لیے منزل ہی سب کچھ ہے۔ ہم اور آپ مسلم ہوئے کس لیے ہوئے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور بدلے میں جنت حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ یہی ہے نا مقصود اسلام کا، ایمان کا، عبادات کا، ریاضات کا، یہی مقصود ہے۔ تو جو انسان اپنی منزل کو سب سے زیادہ چاہے، منزل ہی کے لیے یا اس کو پانے کے لیے ہی وہ پیدا کیا جائے۔ 56 نمبر کی سورہ ذاریات کی مشہور آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے، کہاں تک لے جانے کا؟ جنت تک لے جانے کا۔ 43 نمبر کی آیت ہے سورۃ الاعراف کی، اللہ کہے گا اہل جنت سے جب وہ جنت میں چلے جانے کے بعد اللہ کی حمد بیان کریں،
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہدایت دی، ہدایت پر ثابت قدمی دی تو ہی ہم جنت میں آ سکے، اگر تو ہدایت نہ دیتا ہم جنت میں کبھی بھی نہ آتے۔ ان سے کہا جائے گا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ دنیا میں تم عبادت کرتے تھے، اچھے اعمال کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے، اس کا صلہ ہے یہ جنت جو تم کو عنایت کی گئی ہے۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت وسیلہ ہے ہماری منزل تک پہنچنے کا، اور جس کے لیے اس کی منزل سب کچھ ہو، جو منزل حاصل کرنے کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہو، اب وہ غافل رہے یا ایسے ہی رات یا دن میں منزل کی طرف رواں دوا نہ ہو تو اسے منزل نہیں مل سکتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا ارشاد گرامی 2601 جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ما رأیت الرجل یا ما رأیت الجنہ نام مثل نام طالبها، ما رأیت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام حاربها، میں نے جنت کے طلبگار کو جسے جنت چاہیے اور جسے دوزخ سے نجات چاہیے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور معذرت کے ساتھ ہم اور آپ، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، آج ہم اور آپ زیادہ تر سوتے ہیں، کھاتے ہیں اور ایسے ہی دنیا پرستی میں گرفتار رہتے ہیں، لہو و لعب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ کا فرمان یہ ہے جس کی منزل جنت ہو، جس کی منزل دوزخ سے نجات ہو، میں نے اسے سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امت مسلمہ زیادہ تر سوتی ہی ہے، زیادہ تر لہو و لعب ہی کرتی ہے، یا ایسے ہی لایعنی کام ہی کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثالیں ہم اور آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے۔ جنت کلام مجید میں بتایا گیا اللہ کا دار الضیافہ ہے، اس کی چوڑائی اور یہ کتنی بڑی ہے۔ آج ہم ہماری اولاد معمولی سا دنیا میں حصہ پانے کے لیے زندگی صرف کر دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر، رو ہاؤس یا بنگلہ کہہ لیں، ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے پوری زندگی نچھاور کر دیتے ہیں۔ ہم خود چھوٹے سے حصے میں اپنی اولاد کو بھی چھوٹے سے حصے میں رکھتے ہیں، نہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں ایسی جنت حاصل کرنی چاہیے، اور نہ کبھی اپنی اولاد کو ایسی تلقین کی کہ یہ دنیا کیا ہے۔ اگر پوری دنیا میں جس کے قدموں میں ڈالی گئی، کب تک کے لیے؟ جب تک اس کی زندگی باقی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، دنیا کی ہر نعمت فانی ہے، پوری دنیا کی بادشاہت جن کو دی گئی وہ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے۔ ایک نیکوکار کی مثال حضرت سلیمان، کیا ان سے بڑی حکومت اور بادشاہت دنیا میں کسی کو ملی؟ 35 نمبر کی سورہ صاد کی آیت ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ کون سی ایسی مخلوق ہے جس پر ان کی حکومت نہ رہی ہو؟ ایک معجزانہ حکومت اللہ نے انہیں عنایت کی تھی، لیکن کیا حضرت سلیمان دنیا میں ہمیشہ رہے؟ ان کو دی گئی حکومت و سلطنت دنیا میں ہمیشہ رہی؟ دنیا کی کسی بھی نعمت میں قرار نہیں، دنیا کی کسی بھی نعمت میں ثبات نہیں۔ یہ دنیا اور دنیا میں جو بھی ہے اس کا بنانے والا یہ کہہ رہا ہے، 26 نمبر کا ایک ٹکڑا سورہ رحمان کا، کل من علیہا فان، دنیا میں جو بھی ہے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ 88 نمبر کا ایک ٹکڑا سورۃ القصص، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز یہاں کی تباہ ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو دنیا کی کسی بھی نعمت میں قرار نہیں ہے، پھر بھی ہم خود دنیا سے رضامند ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کو رضامند کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں زیادہ تر زبان سے جو چرچے ہوتے ہیں وہ پیسے، روپیے، یہ سب کے الفاظ کے ہوتے ہیں،
پیسہ ہے تو یہ ہے، روپیہ ہے تو یہ ہے. ہم نہ عقیدہ توحید کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ ہم علم دین حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر، نہ دین، نہ تلاوت قرآن، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور آپ کی اتباع. ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتیں سب کچھ. تو دیکھ لیجئے یہ جنت ہے، اور اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ مختصر سی زندگی ہم اور آپ کو اللہ نے دی ہے. 133 سورہ ال عمران کی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں تمہیں دوڑ کہاں لگانی چاہیے، مقابلہ کس نعمت میں کرنا چاہیے، کون سی نعمت حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھاگنا چاہیے، اور تمہیں دنیا کی ہر نعمت اسے حاصل کرنے کے لیے قربان کرنی چاہیے. یہ ارشاد الہی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھاگو، اس کے لیے سب کچھ فدا کرو، اس کے لیے سب کچھ نیلام کرو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی ساتوں آسمان ساتوں زمین کے مانند ہے. اس سے بھی بڑی ہے جنت. یہ اللہ کہہ رہا ہے، کیا ایسی جگہ میں ہم اور آپ داخلہ نہیں چاہتے ہیں؟ قرآن کریم کی یہ آیت جب صحابی نے ایک بار سنی، مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، عمیر بن حمام، 1901 صحیح مسلم کی حدیث ہے. بدر کے غازیوں میں خاص کر کے انصاری صحابہ میں ان کا نام سر دست ہے. اور جو لوگ گئے ہیں مقام بدر اور وہاں پر جو لوحات ہیں، نام لکھے گئے ہیں کہ کون کون سے صحابہ شہید ہوئے، عمیر ابن حمام کا نام سر فہرست لکھا ہوا ہے. ان کا واقعہ ہے 1901 صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ نے بھی یہی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی. کہاں کی؟ غزوہ بدر میں، مقام بدر میں، جس وقت مال تو مال ہے، جان کی نچھاوری کا مسئلہ تھا. اللہ کے لیے گردن کون کٹائے گا، اللہ کے لیے جسم کے ٹکڑے کون کرے گا، اور کس لیے؟ جنت پانے کے لیے. رسول نے بھی یہی آیت پڑھی اور کہا، لوگوں جنت بلا رہی ہے، اب وقت آ گیا ہے جنت کی طرف بڑھنے کا اور اس میں داخل ہونے کا. یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں. وہ سن کر کے ہی ایمان کا ثبوت پیش کرتے تھے، اور ہم ہیں سنتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں. کیا انہوں نے ثبوت پیش کیا؟ جیسے کہ رسول اللہ کی زبانی سنا یہی آیت کریمہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، تو زبان سے کچھ کلمات کہے، بخ بخ. رسول اللہ نے کہا یہ کلمات آپ نے کیوں کہے؟ کہا اتنی چوڑی جنت، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے برابر. کہا ہاں، اللہ کا دار الضیافہ ہے. تو رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں جنتیوں میں ہو جاؤں. رسول اللہ نے کہا کہ آپ ہیں. جب انسان کا جذبہ ہو اور اس کا حوصلہ ہو، اخلاص ہو، جنت میں جانے کی تڑپ ہو، تو اللہ اس کو اس کی منزل دیتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. 69 نمبر کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی بالکل اخیر کی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آج ہم نے دنیا حاصل کی اور اس پہ رضامند ہو گئے. اللہ سے یہی مانگا. صحابہ کیا مانگتے تھے؟ صحابہ اپنی حقیقی منزل مانگتے تھے، جنت الفردوس مانگتے تھے. اور اللہ نے کہا جو ہماری راہ میں کابشیں کوششیں کرتے ہیں، ہم اپنے فضل و اکرام سے ان کی منزل تک ضرور پہنچاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. عمیر ابن حمام کو جب رسول اللہ نے کہا کہ آپ ان لوگوں میں ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، ان کے پاس ایک زنبیل تھی، چھوٹی سی تھیلی، اس میں کھجور کے ٹکڑے تھے، اور وہ نکال کر کے وہ کھانے لگے. فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِّن قَرَنِهِ، تو ان کو اچانک یاد آیا کہ جنت کی طرف بھاگنا ہے. انہوں نے وہ کھجور کی تھیلی پھینکی اور کہا وَاللَّهِ لَئِن بَقِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَتِي إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، اگر میں کھجوریں کھاؤں گا تو جنت میں جانے سے دیری ہو جائے گی. گئے میدان کارساز میں، جسم کے ٹکڑے کروائے، اور جہاں پہنچنا تھا اپنی حقیقی منزل جنت میں پہنچ گئے. یہ صحابہ کرام تھے. رسول اللہ نے کہا جنت بلا رہی ہے، بھاگو.
انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کر دیا۔ ایسی ہی مثالیں نہیں بنتی اور ایسے ہی کردار زندہ نہیں رہتے، ان کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ دیکھیں 7025 یہ بھی مشہور واقعہ ہے، ابن حبان کی حدیث ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، حضرت حنظلہ شہید بھی ہیں اور فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، تو کہا سلو صاحبتا، ان کی گھر والی سے پوچھو معاملہ کیا ہے۔ پوچھا گیا تو جواب دیا گیا کس حالت میں تھے۔ آج پارکوں میں ہم جاتے ہیں اور ایسے ہی ہوٹلوں میں ہم جاتے ہیں، دنیا کے گرد و پیش میں ہم جاتے ہیں، لیکن جنت کی طرف آنے کے لیے ہم اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ فجر میں ہماری حاضری کیسی ہے، کتنی ہے، کس طرح کی ہے، ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہتے فجر میں، کیونکہ یہی جگہ ہے اللہ کا گھر۔ جب انسان آتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، جب آتا ہے 669 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اعدہ اللہ لہ نزلا فی الجنہ، جنت میں اللہ اس کے لیے مہمانی تیار کرواتا ہے۔ مسجد کی طرف عبادت کے لیے آنے پر ہم مسجد کی طرف کتنا آتے ہیں، بازار کی طرف کتنا جاتے ہیں، ہم دین کی طرف کتنا آتے ہیں، دنیا کی طرف کتنے جاتے ہیں۔ والدین بچوں کو تلقین کرتے ہیں، بچہ اسکول کے لیے اٹھ جانا، وقت پہ اسکول جانا ہے یا سفر کرنا ہے، چاہے ٹرین کا ہو پلین کا ہو، سفر ہے صبح اتنے بجے اٹھ جانا۔ بہت کم الا ماشاء اللہ ایسے والدین ہوں گے جو ہر رات اپنے بچوں کو یہ تاکید کر کے سوتے ہیں، بچہ فجر کی نماز کے لیے ضرور اٹھنا، فجر کی نماز ضرور پڑھنا۔ ہم اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہم اپنے بچوں سے رات میں یہ معاہدہ کرتے ہیں؟ گھر میں گلاس ٹوٹ جائے، چھوٹی سی اور کوئی نعمت ٹوٹ جائے، بچوں کو سرزنش کی جاتی ہے، مار مانی جاتی ہے، ان کو آداب سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہی بچہ دین کی پامالی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حرمتوں کو روندتا ہے، اور ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، ایک نہیں کئی ایک نماز چھوڑتا ہے۔ والدین کے پیشانی پر شکن تک نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ والدین ہی ہیں جن کی غیرت میں، جن کی حمیت میں دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، دنیا ہے۔ اگر دنیا کی کسی بھی نعمت کے تعلق سے بچہ خسارے کا شکار ہوگا تو والدین ضرور سرزنش کریں گے، نماز چھوڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بے حرمتی کرے گا، والدین کو کچھ فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ جو ایک حکم ہے 7 سے لے کر کے 10 تک 3 سالوں میں اپنے بچوں کو نماز سکھائی جائے۔ 495 ابو داؤد کی حدیث ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کے لیے لے کے جاؤ، تعلیم دو نماز کی۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر دادی بھی مارو، سرزنش کرو اور اس کو کہو نماز ضروری ہے۔ یہ 3 سال جو نماز سکھانے کا حکم ہے، پڑھانے کا حکم ہے، اس کے اندر کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے 5400 نماز ہوتی ہے۔ کتنی؟ 5400۔ اور جو والدین خود نماز کا التزام نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، وہ بھلا اپنی اولاد کو 7 سے 10 سال تک میں کیا نماز کی تلقین کریں گے؟ اور انہی 3 سالوں میں والدین کی سستی، کاہلی اور دین سے دوری کی وجہ سے جب بچے 5400 نمازیں چھوڑنے کے باعث ہو جاتے ہیں تو پھر اب یہ اولاد آگے چل کر کے والدین کا سہارا بنے گی، یہ اولاد آگے چل کر کے والدین کے لیے نعمت بنے گی، جس کی 5000 سے زائد نماز چھڑوائی گئی ہے والدین کی کوتاہی کی وجہ سے۔ اور جب بڑے ہو کر کے یہ بچے والدین کو بے ادبی سے پکارتے ہیں یا نعوذ باللہ مارتے ہیں، یا ایسے ہی ان کو کنارے میں چھوڑ دیتے ہیں، بے سہارا کر دیتے ہیں، تو پھر والدین زبان سے کہتے ہیں کہ ہم بے اولاد ہو گئے، اس سے بہتر تو ہماری اولاد ہی نہیں ہوتی۔
سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوچھا جائے حضرت حنظلہ کو غسل کیوں دیا گیا؟ گھر والوں سے پوچھا گیا، اہلیہ نے بتایا لما سمع الحائع، آج بھی اللہ کی ایک پکار دن میں 5 مرتبہ کم سے کم پکاری جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ جنت کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے جواب ملا کہ جب آپ کے منادی نے ندا لگائی کہ چلنا ہے میدان جہاد میں، اور جب آپ کا نام آیا کہ رسول اللہ کا اعلان ہے نکلنا ہے، تو وہ عین مجامعت کی حالت میں تھے۔ مجامعت جو پرائیویٹ ریلیشن شپ شادی کے بعد شوہر بیوی کے بیچ ہوتا ہے، اس حالت میں تھے۔ اس حالت میں سنا جنت بلا رہی ہے، رسول اللہ کا منادی ندا دے رہا ہے، اسی حالت میں گھر سے نکل گئے اور میدان جہاد میں پہنچ گئے، جسم کے ٹکڑے کروا دیے۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے غسل دیا۔ رسول اللہ نے یہ جب علت سنی تو کہا یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ جنابت کا غسل تک بھی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی کہ رسول اللہ کا اعلان ہے نکلو۔ اللہ کی ندا ہم اور آپ کے کانوں میں آتی۔ کچھ لوگ تو مسجد کے باہر ہی رہتے ہیں، پھر بھی اپنی جنت کمانے کے لیے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں۔ کچھ آسان ترین اعمال ہے، اگر انسان کرے آج کے پرفتن پرآشوق دور میں ہم اور آپ اتنا کر لے جائیں تو یہ بھی ہماری سعادت بنتی ہے۔ خود بھی کریں، اولاد کو بھی سکھائیں، بہت آسان ہے۔ اور اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا تو پھر رب العالمین ارحم الراحمین ہے، انسان خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی مارے اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لے آئے تو پھر دوسرے کا قصور نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، اسی لیے اس نے ایسی شریعت نازل کی ہے خاص کر کے ہمارے لیے، جو شریعت محمدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، آسان ترین اعمال۔ آج ہمارے پاس دنیاوی پروفٹ کے لیے، دنیاوی پیسہ گننے کے لیے کافی وقت ہے، ہم اس کے چرچے بہت کرتے ہیں، لیکن دینی پروفٹ حاصل کرنے کے لیے یا دینی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے 2897 جامع ترمذی کی، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وهو يقرأ قل هو الله احد۔ ایک آدمی کو سنا سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا وجبت، واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ ساتھ میں تھے، پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ کہا وجبت لہ الجنہ، جو آدمی سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے ایسی شریعت نازل کی، اس سے آسان کوئی قانون ہوگا، اس سے آسان کوئی دین ہوگا کہ ہم اور آپ اس کی تلاوت زیادہ کریں، اور اس میں موجود جو پیغام ہے توحید کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ بنائیں، اللہ ہی کے لیے جئیں، توحید کی حفاظت جان سے زیادہ کریں۔ صحابہ اکرام نے جان کو نچھاور کیا ہے لیکن توحید پر آنچ آنے نہیں دی، عقیدہ اپنا ایسا محفوظ کیا کہ ان کے پاس دنیاوی جو نعمت تھی، جان تھی، جان دے دی، لیکن عقیدے پہ حرف آنے نہیں دیا۔ آج ہمارے یہاں دنیا کی قیمت دین سے نعوذ باللہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم دنیاوی اسٹیٹس پہ اثر آنے نہیں دیتے۔ ایک انسان اچھے بہترین لباس پہنے گا تبھی گھر سے نکلے گا، اس کے علاوہ وہ گھر سے نہیں نکلتا۔ اور بھی دوسرے اسٹیٹس ہیں، یعنی بوٹ میں، شوٹ میں، اور ایسے ہی دوسرے اچھے عمدہ طریقے سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، لیکن فرائض کے علاوہ دوسری عبادات ہیں،
چاہے وہ سنن ہو نوافل ہو. ہم فرائض ہی پورے نہیں کرتے تو نوافل اور سنن کیا پورے کریں گے؟ کچھ لوگ جو فرض پڑھ لیتے ہیں وہ دامن جھاڑ کے کہتے ہیں ہم فرض تو ادا کرتے ہیں نا. اب صلاۃ الضحیٰ ہے یا ایسے ہی جو دن بھر میں پڑھنے والی 24 گھنٹے میں 12 رکعات سنن راتب ہیں، انسان اسے نہیں پڑھتا. جبکہ دنیاوی اعتبار سے کھانا ایک وقت بھی کھائے تو جی سکتا ہے، مرے گا نہیں، لیکن 3 وقت میں اس سے زیادہ وہ کھاتا ہے. تو دنیا غالب ہے ہمارے دین پر. ہم نے دین کو پس پشت ڈالا ہے، دین کو ضرورت کے بقدر لیا ہے. مصیبتوں نے گھیراؤ کیا، سیاہ بادل سر کے اوپر چھائے، مصیبتیں آئیں، انسان سوچتا ہے اب تو اللہ کے در پہ جانا پڑے گا، اب تو سربا سجود ہونا پڑے گا، اب تو اللہ کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی. جیسی مصیبت دور ہوئی، مرہ کأن لم یدعونا الی ضر مسا، اللہ کہتا ہے یہ ویسے ہی بھول جاتا ہے ہم کو کہ کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں ہے. انسان اللہ سے دھوکہ کر رہا ہے. مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے. یہ ہے آج ہم اور آپ کی دین کی حالت. جبکہ حکم یہ ہے کہ ہم دنیا بقدر ضرورت لیتے، جتنی حاجت ہے جتنی ضرورت ہے اتنی دنیا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن ہمیں اللہ نے ضرورت سے بہت زیادہ دیا ہے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. ہم نعوذ باللہ کتنے سینے چڑھ جاتے ہیں جو حلال کے نہیں ہیں. جھوٹ اور سود یہ ہر ایک تاجر کی ترقی کا پیمانہ بن گیا ہے، الا ماشاء اللہ. کیوں؟ اس کو دنیا بہت چاہیے، خوب چاہیے، بہت زیادہ چاہیے. حکم یہ ہے کہ دنیا بقدر ضرورت لیجئے. دین جتنا آپ زیادہ لیں گے آپ کا سفر بہت زیادہ ہے، بہت لمبا ہے. اس کو معلوم ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو آخرت کا سفر ہے یہ کتنا بڑا ہے، کتنا طویل ہے. تو یہ ایک عبادت ہے سورۃ الاخلاص. ایسے ہی ایک ذکر ہے، انسان زیادہ سے زیادہ کرے. یہ بھی آسان ہے، ہم یاد کریں، اپنی اولاد کو بھی یاد کر رہے ہیں. 3393 جامع ترمذی کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی سید الاستغفار صبح میں پڑھتا ہے یا ایسے ہی شام میں پڑھتا ہے، لا يقولها حين يصبح فيموت قبل ان يمسي الا وجبت له الجنہ. یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ حافظ ہیں یا ایسے بائی ہارڈ ہیں حفظ سے ہی پڑھیں، لیکن پڑھیے ضرور. جو ہمارے دشمن ہیں شیاطین وہ ہمیں بھلائیں گے، وہ پڑھنے نہیں دیں گے. جس نے فجر کے بعد پڑھا شام ہونے سے پہلے پہلے انتقال ہو گیا. رسول اللہ کہتے ہیں جنت اس کے لیے اللہ لازم کر دے گا، جنت اس کے لیے اللہ واجب کر دے. اس سے آسان دین کیا چاہیے؟ تو 1 نمبر کی آیت قرآن کریم کی، اس کی عکاسی ہے یہ ساری تفسیر. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے بہت آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. روزے کی فرضیت نازل ہوئی 185 سورہ بقرہ کی آیت، جہاں اللہ نے روزہ فرض کیا اس کے بعد کہا کہ بھوکے رہنے کا جو حکم ہے کیا تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور 78 نمبر کی آیت میں تو مہر لگائی پورے دین کے ساتھ. یہ احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں امت محمدیہ میں اللہ نے پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا کہ آپ نے اپنی امت کی بخشش کے لیے ایسی آسان شریعت اللہ سے حاصل کی ہے، اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں کی ہیں. سورہ حج کے 78 نمبر کی آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، یہ آسان ترین تعلیم ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان عمل نہ کرے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے تو پھر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک آسان عمل، صحابی نے بھی وہی سوال کیا جسے سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ 505 ابن حبان کی حدیث ہے، لقب ہے صحابی کا ابو شریح۔ رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اخبرنی بعمل یوجب لی الجنہ، کچھ ایسے عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس سے جنت میرے لیے لازم ہو جائے، واجب ہو جائے، یعنی ضروری طور پر میں جنت میں جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی آسان ترین تعلیم ہے۔ کیا کہا اطعام الطعام، افشاء السلام اور وطیب الکلام۔ 3 عمل بتائے، سلام زیادہ سے زیادہ عام کرو۔ آج حسد نے، نفرت نے، بغض نے، عداوت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج سگے بھائی کو بھی انسان سلام کرنے سے کتراتا ہے، اور پیمانہ یہ بنا ہوا ہے جو مجھے کرے گا میں ہی اسے کروں گا، جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں ہی اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو میرے ساتھ صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ ہی صلہ رحمی کروں گا۔ یہ پیمانہ ہم نے بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں دنیاوی مفاد۔ ہم دین میں بھی دنیا لے آئے ہیں، ہم دین میں بھی اپنے ذاتی مفادات شامل کر کے نعوذ باللہ دین کو بھی ہم نے دنیا کا جامہ پہنا دیا ہے۔ اس سے سلام کیا جائے گا جو ہمیں سلام کرتا ہے، بقیہ جو نہیں کرتا اس سے سلام نہیں۔ کیا اللہ نے سلام کی عبادت اس لیے رکھی ہے کہ جو آپ کو کرے آپ اسے کریں؟ ہم سلام کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ تو سلام جو عام کرتا ہے، اور دوسرا آسان عمل اطعام الطعام، کھانا جو کھلاتا ہے، چاہے مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو، لاچار ہو، بے بس ہو، اور ساتھ ساتھ حلقہ یارانہ دوست احباب ہو، اہل جماعت ہو، اہل عقیدہ ہو، اہل توحید ہو، جن کو کھانا کھلایا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانے والا ہے اس کے لیے بھی اللہ جنت کو واجب کر دے گا۔ شادیوں میں انسان رسم و رواج کے لیے، آن بان شان کے لیے کتنا سرمایہ ایسے ہی زائل کر دیتا ہے، جبکہ تھوڑی سی مختصر سی دعوت جیسی استطاعت ہے، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار آپ اپنے پڑوسیوں کی، دوست اور احباب کی، اہل جماعت کی کیجئے۔ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کیجئے جو لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں، یا ایسے ہی الفت و محبت کے لیے، اسلامی اخوت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو اللہ جنت واجب کر دے گا۔ اور یہ تیسری نصیحت صحابی کو کی، طیب الکلام، زبان پر کنٹرول لو۔ جب بولے، جو بولے زبان سے سچ بولے، یا صاف بولے، حق بولے، صحیح بولے، درست بولے۔ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن 60 سال تک اسے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ بولنا کہاں چاہیے، کیسے بولنا چاہیے۔ اس لیے ہم ہماری زبان کی اصلاح کرتے رہیں، سچ بولے، حق بولے، صحیح درست بولے، اور اگر نہیں بول سکتے ہیں تو خاموش رہیں۔ 6138 صحیح بخاری کی حدیث ہے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ حق بولے، بہتر بولے، اور اگر نہیں بولتا ہے تو خاموش رہے۔ آج ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، یہ زبان اپنے گھرانے میں اہل و عیال پر نازیبا ہو جاتی ہے۔ ناشائستہ گفتگو انسان اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا، بیہودہ باتیں زبان سے نکالنا، بے ادب گفتگو زبان سے کرنا، یہ وتیرہ بن گیا ہے۔ دوستوں کے بیچ میں بھی یہ زبان انسان کی دراز رہتی ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ نے اس پر بشارت دی ہے کہ انسان اپنی زبان سے نفیس عمدہ گفتگو کرے گا، اللہ جنت واجب کر دے گا۔ بس یہ آخری بات،
جیسا کہ 22,390 22,390 مسند احمد کی حدیث ہے. جو لوگ اخلاقی اس طرح کی صفات سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، من فارق الروح من الجسد وهو بری، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے نکلی اور 3 گناہ سے جس کا تعلق کیریکٹر سے، اخلاق سے، اگر وہ بچا رہا تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا. اور یہ 3 ایسے گناہ ہیں جو دوسرے گناہ کا سبب بنتے ہیں. نمبر 1 الکبر. انسان انانیت نہیں چھوڑتا، کبر نخوت نہیں چھوڑتا. ہر جگہ ہر ایک موقع پر اس کی زبان سے انا کے کلمات نکلتے ہیں، میں. جو انسان کبر سے بچ گیا وہ اپنا ایمان بچا لے جائے گا. آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا کس وجہ سے ہوا؟ اللہ نے نقل کیا ہے 3:7 سورہ بقرہ کے ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں کبر پا گیا. ہم اپنے آپ کو بچائیں گے. آج یہ بری صفت بہت زیادہ ہے. انسان اپنے سے بہتر برتر بلندر کسی کو سمجھتا نہیں. تو جو کبر سے بچ گیا وہ صحیح معنوں میں مومن رہے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا. اور ایسے ہی الغلول، خیانت سے انسان آج کل اتنی خیانت کرتا ہے، دنیا تو دنیا، دین کے اندر بھی خیانت عام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں بھی اس نے اضافے کر دیے ہیں. اور یہ تیسری بری صفت ہے جو انسان کے لیے اس وقت مذموم ہے جب اس طرح کا ارتکاب کرے. الدین، کسی سے قرضہ لے اس کے بعد ادا نہ کرے، ٹال مٹول کرے. جو لوگ قرضہ مانگنے آتے ہیں نا، ان سے زیادہ لاچار کوئی نہیں ہوتا. اور جب قرضہ دینے والا ان کے پاس لینے جاتا ہے تو ان سے زیادہ متکبر کوئی نہیں ہوتا. آج ہم اور آپ کی ایسی حالت ہو گئی ہے. اسی وجہ سے سود پروان چڑھ رہا ہے، کیونکہ جو قرض کے آداب اسلام نے بتائے ہیں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ میں وہ آداب نہیں ہیں. ہم لاچاری بے بسی سے کسی کے پاس قرضہ تو مانگ لیتے ہیں، لیکن صحیح موقع پر جب ادا کرنا چاہیے ادا نہیں کرتے، اس کو اپنے پیچھے تھماتے ہیں. اور پھر نہیں دینا ہے تو طرح طرح کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے 1886 صحیح مسلم کی، یغفر للشہید کل ذنب. شہید کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا سوائے قرض کے. اگر اس نے دنیا میں کسی سے قرض لیا اور ادا نہیں کیا، وہ شہید ہے، اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوا کہ یہ شہید ہے، اللہ یہ قرض جو اس نے ادا نہیں کیا ہے معاف نہیں کرے گا. اور جب تک جس کا قرض ہے وہ معاف نہیں کرے گا، یہ شہید شہادت ہو جانے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا. تو ہم اپنے اخلاق کو بہتر کریں، مسلم بنے کردار سے. صورت سے مسلم کم، سیرت سے مسلم زیادہ بنے. اور صورت سے حسین کم، سیرت سے زیادہ حسین بنے. انسان کی صورت جیسی بھی ہے وہ اپنے آپ میں حسین ہے کیونکہ اللہ نے بنائی ہے. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. انسان کا پیمانہ رفعت اور بلندی کا کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. صورت نہیں ہے، سیرت ہے. اس لیے اپنی سیرت کو بہترین بنائیں. رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جو بھی اعمال بتائے گئے ہیں انہیں اپنے زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.